नाजरीन दोस्तों, हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुए लबों की दास्तान लेकर। आरजू लखनवी का एक मिसरा यूं है, कुछ तो मिल जाए लबे शरी से। यही आरजू थी, यही जज्बा था जब हमने आज के मेहमान खास को दावत दी थी। वो एक ऐसी शायर है जिनके बारे में मेरा ये दावा है कि हर वो शख्स उन्हें सुनना चाहेगा जिसे शायरी से मोहब्बत है। मेरी मुराद है आज के मेहमान खास से, यानी कि निदा फाजली साहब से। हुजूर आदाब आदाब, खुशामदीद, आपका इस्तकबाल है एक बार फिर। लब 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 लबा लब, आप समझ रहे हैं मेरा इशारा? आइए सर, तशरीफ रखिए। वाह, अंगड़ाइयाँ हो चुकी, अब हैं लब। अब लब। आपने आरजू साहब का नाम लिया। आरजू बड़े खूबसूरत शायर थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक किताब लिखी थी, उसका नाम था सुरीली बांसुरी। उसमें उन्होंने एक ऐसी शेरी ज़ुबान को ईजाद करने की कोशिश की थी जिसमें मुश्किल और तंदुरुस्त फ़ारसी के अल्फाज, और मैं तो अभी से डर गया, और तवाना और ताकतवर अरबी के अल्फाज न हों, हिंदुस्तानी जैसे छरेरे बदन वाले अल्फाज हों। तो उन्होंने इस तरह कोशिश की थी जैसे कि उनका एक मतला है, ये फिल्म में गाना आया था कि आँखों में हया, होठों पे हंसी, इनकार भी है, इकरार भी है। इसमें वो ज़ुबान है जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी कहते थे, और इसरार करते थे कि ये वो ज़ुबान है जो आम आदमी समझता है और जिसे सीखने के लिए दोनों स्क्रिप्ट, देवनागरी और ये उर्दू स्क्रिप्ट को सीखना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से गांधी जी was a son of soil, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस ज़ुबान को जो हिंदुस्तानी है दोनों स्क्रिप्ट में लिखा जाए, तो उसके पीछे उनकी सोच काम कर रही थी कि उर्दू की शाइस्तगी और उसके तलफ़्फ़ुज़, हिंदी का रस और ज़मीनियत जब मिल जाएगी तो माफ़ कीजिए शायरी भी खिल जाएगी। जहाँ तक लब का सवाल है, लब शायरी का बड़ा खूबसूरत मौजू रहा है। एक शायर हैं असगर गोंडवी, बहुत खूबसूरत इमेजरी के शायर हैं। जिगर साहब के स्पिरिचुअल गुरु कहे जाते हैं वो। और उनका एक शेर है कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। और एक हमारे तरक्की पसंद अहद के बहुत मशहूर शायर हैं और जो मशहूर गीतकार भी थे, जानिसार अख्तर साहब। उनकी मशहूर गज़ल है कि हमसे भागा ना करो दूर ग़िज़ालों की तरह। ग़िज़ाल कहते हैं हिरन को, और हिरन से तशबीह दी जाती है हसीन महबूबा को भी। हमसे भागा ना करो दूर ग़िज़ालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। और इसमें आगे एक लब इस्तेमाल कर रहे हो, तेरी आँखें, तेरे अबरू, तेरे आरिज़, तेरे लब अब भी मशहूर हैं दुनिया में मिसालों की तरह। मिसालों की तरह, क्या बात। तो महबूबा की आँख हो या लब हो, जब मिसाल बनती है ना, इसके बारे में मुझे याद आ रहा है कि जब टैगोर काफ़ी उम्र गुजार चुके थे और बुज़ुर्ग हो चुके थे, तो ही वाज इंटरव्यूड और उनसे पूछा गया कि टैगोर साहब, इतना कुछ लिखने के बाद भी क्या अब भी कुछ ऐसा है जिस पर लिखा जा सकता है या आप लिखना चाहते हैं? तो टैगोर ने जवाब दिया था कि ज़मीन के ज़र्रे से आसमान तक हर चीज़ पर लिखा जा सकता है, शर्त है इन्वॉल्वमेंट की और रिश्ते की। इन्वॉल्वमेंट और रिश्ते की, क्या बात है। ये रिश्ता ही जो है ये पत्थर की मूरत को भगवान बना देता है। ये इन्वॉल्वमेंट जो है ये मजनू की आँख में लैला को कायनात बना देता है।
کیونکہ دیکھا جائے تو ہر چیز دیکھنے میں معمولی ہے. واٹ میکس دا ڈفرینس از یور انوالومنٹ. رشتہ پیدا کیجیے. میں نے رشتہ پیدا کیا ایک بار ایک 2 ہونٹوں سے. ایک 5 سال کی بچی مجھے اس سڑک پر ملی ایک دن جہاں میں ٹہلتا ہوں کارٹر روڈ پر. رات بھر کی سوئی ہوئی، تازہ آنکھیں، تازہ چہرہ لیے ہوئے، بستہ ڈالے ہوئے اسکول کا بس کا انتظار کر رہی تھی. میں قریب سے گزرا اینڈ ویری کیجولی آئی سیڈ مارننگ. تو ایک اجنبی کے منہ سے گڈ مارننگ سن کے چھوٹی سی بچی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا. میں نے آئی لکڈ ایٹ ہر. میں نے کہا اتنے چھوٹے سے چہرے پر اتنی بڑی سنجیدگی، اتنی خوبصورت لگ رہی ہے، تو یہ ہونٹوں سے مسکرائے گی تو کیسی لگے گی. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اگانے کے لیے میں نے 6 مہینے خرچ کیے. اپنے آپ کو فیملیئر کیا اس کو. بار بار گزرا اس کے سامنے سے اور صبح گڈ مارننگ کہا تھا. اور ایک دن جب اس کے ہونٹوں پر ہنسی جاگی تو اس روز اس ہنسی کو دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، کیونکہ اس کے اسکول کی بس اسے لینے نہیں آئی تھی. لیکن اس کا فادر جو تھا واز ویٹنگ فار می، اور اس نے کہا کہ شردھا آپ کا انتظار کر رہی ہے اپنے کمرے میں. میں وہاں گیا تو بچی کھلکھلا کے ہنس پڑی کہ انکل کل آپ ہمارے یہاں آئے تھے. میں نے کہا میں آیا تھا؟ کہنے ہاں کل آپ ٹی وی میں تھے ہمارے. تو وہ اس انداز سے مسکرائی کہ میرا جی چاہا کہ اس شردھا کی مسکراہٹ کو کیمرے میں بند کر لوں اور اس کی تصویریں بناؤں. تو ان لبوں کو میں کبھی نہیں بھول پایا. اور لبوں کے بارے میں اور بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ جو کھو جاتا ہے مل کر زندگی میں، جو کھو جاتا، یہ میری کتاب کا نام بھی ہے کھویا ہوا تھا کچھ. میں نے جو کھویا ہے اس کے بدلے میں بہت کچھ پایا بھی ہے. جو کھو جاتا ہے مل کر زندگی میں، غزل ہے نام اس کا شاعری میں. کہیں آنکھیں، کہیں چہرہ، کہیں لب، ہمیشہ ایک ملتا ہے کئی میں. تلاش جاری رہتی ہے. کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا. واہ. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ شردھا کی مسکراہٹ اور اس کی جگمگاہٹ جی ضرور رنگ لائے گی. ضرور رنگ لائے گی. اور ہمارے ملک سے تعصب کی اور سامپردائکتا کی تیرگی چھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور انسان کا فاصلہ جب کم ہوتا ہے تو امن مجسم ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نام بھی ان کا شردھا، کام بھی ان کا شردھا. 5 سال کی بچی اب تو میرے خیال سے بڑی ہو گئی ہوگی، لیکن آئی اسٹل ریممبر ہر. آئی روٹ اے پوئم آلسو کہ ہوا سویرا زمین پر پھر ادب سے آکاش اپنے سر کو جھکا رہا ہے. بچہ جو ہے وہ بہت بڑی، یہ بال کرشن بھی ہے اور مدر میری کی گود میں کرائسٹ بھی بچہ ہے. اور جب بچہ جو ہے وہ دیش کا مستقبل ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے تو بچہ نہیں جا رہا ہوتا، دیش کا مستقبل جا رہا ہوتا ہے. اور جب وہ اسکول جائے گا، وہاں سے روشنی لائے گا، تو اندھیرا لیڈر کی کوشش کے باوجود چھٹ جائے گا. ہوا سویرا زمین پر پھر ادب سے آکاش اپنے سر کو جھکا رہا ہے. نئی فضا میں نیا اجالا تمام بستی سجا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے. ندی میں اشنان کر کے سورج سنہری ململ کی پگڑی باندھے سڑک کنارے کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے. ہوائیں سرسبز ڈالیوں میں دعاؤں کے گیت گا رہی ہیں. ہوائیں سرسبز ڈالیوں میں دعاؤں کے گیت گا رہی ہیں. مہکتے پھولوں کی لوریاں سوتے راستوں کو جگا رہی ہیں. گھنیرا پیپل گلی کے کونے سے ہاتھ اپنا ہلا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے. The whole nature is involved. آخری بند ہے اس کا کہ کبوتر کی امن کی علامت کبوتر ہوتا ہے.
فرشتہ نکلا ہے روشنی کا بچہ، فرشتہ نکلا ہے روشنی کا، ہر ایک رستہ چمک رہا ہے، فرشتہ نکلا ہے روشنی کا، ہر ایک رستہ چمک رہا ہے، یہ وقت وہ ہے زمیں کا ہر ذرہ ماں کے دل سا دھڑک رہا ہے۔ فرشتہ نکلا ہے روشنی کا، ہر ایک رستہ چمک رہا ہے، یہ وقت وہ ہے زمیں کا ہر ذرہ ماں کے دل سا دھڑک رہا ہے، پرانی ایک چھت پہ وقت بیٹھا کبوتروں کو اڑا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے، کہ بچہ اسکول جا رہا ہے، کہ بچہ اسکول جا رہا ہے۔ اور خدا کے لیے بچوں کے قدموں اور اس کے اسکول کے بیچ میں رکاوٹیں نہیں ڈالیے، اسے اسکول جانے دیجیے، لیٹ ہم گو ٹو اسکول۔ کیا بات ہے سر، واہ، اس نیک خیال کے ساتھ سر کمال ہے سر۔ مجھے اس وقت معلوم ہو رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ ناظرین کو بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اسکول جا رہے ہیں سر۔ سر بہت بڑی بات کہی آپ نے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کے بچے، میرے بچے بھی اسی طرح اسکول جاتے رہے اور ہم بھی ساتھ ساتھ کبھی کبھار اسکول بھی جاتے رہے۔ سر بہت بہت شکریہ ونس اگین، بہت ہی اچھا رہا۔ اسکول آپ کے ساتھ جانے کا اتنا مزہ آیا کہ میں کیا بتاؤں سر۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے سر۔ الوی کو